السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ان کے چہروں پر جو نشانی ہے وہ علامت ان کی سجدوں کے نشانات کی وجہ سے ہے۔ سجدوں کے نشانات سے مراد بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے ان کے ماتھے پر جس طرح محراب جس کو ہم بولتے ہیں ایک نشانی سی پڑ جاتی ہے، تو یہ مراد ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ان کے چہروں پر نشانی سے مراد یہ ہے کہ ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ نور اور بہت زیادہ جو ہے وہ تر و تازگی ہوتی ہے۔ اور بھی مفسرین نے اس کے معنی بیان کیے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ یہ جو پہلے والی بات ہے یہ تو درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ کئی چہرے ایسے ہوتے ہیں وہ زندگی بھر اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں لیکن ان کے ماتھوں پر کوئی ایسی نشانی نہیں ہوتی، اور بعض لوگ ماتھا زمین پر زیادہ لگاتے ہیں، زیادہ رگڑتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک نشان سا بن جاتا ہے۔ تو یہ تو بہرحال بات درست نہیں ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ سے جو اس کا معنی ملتا ہے کہ ان کے چہروں پر نشانی سے مراد تواضع ہے، کہ آپ جب ان کا چہرہ دیکھیں گے تو ان کے چہرے سے آپ کو تواضع، عاجزی، انکساری نمایاں دکھائی دے گی۔ اور واقعتاً یہ تفسیر بڑی جامع تفسیر ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان چہروں کو دیکھتے ہی انسان سمجھتا ہے کہ اس بندے میں عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ آپ یوں کہہ لیجئے کہ تواضع تکبر کی ضد ہے۔ تکبر کے مقابلے میں انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسے تواضع کہتے ہیں، عاجزی کہتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ جس بندے کے اندر تکبر ہو تم یہ سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ یا تو نماز بالکل نہیں پڑھتا یا بہت تھوڑی پڑھتا ہے، کیونکہ سجدے، کثرت سجود اور تکبر ایک دل میں جمع نہیں ہوتے۔ جہاں پر تکبر ہے وہاں پر واضح مطلب ہے کہ نمازیں یا تو بالکل نہیں ہیں یا نمازیں ہیں اور بہت تھوڑی ہیں کہ تکبر ختم نہیں ہو سکا۔ تو گویا کہ ان کے چہروں پر علامات ہوتی ہیں سجدوں کے اثرات کی۔ وہ علامت کیا ہے؟ تواضع، انکساری۔ ہر مسلمان اس کے اوپر اس کے سجدے اتنا اثر کرتے ہیں کہ اس کے اندر تواضع آ جاتی ہے۔ تواضع کا مطلب، سب سے بڑا مطلب، حق کے لیے تسلیم ہونا، اپنی غلطی تسلیم کرنا، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا۔ کیونکہ حدیث کے اندر آپ نے تکبر دو چیزوں کو بیان کیا، ایک حق کا انکار کرنا، الکبر بطر الحق، حق کو دھتکار دینا، حق کو قبول نہ کرنا، اور دوسرا آپ نے تکبر، غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ دو چیزیں آپ نے تکبر بتائی ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ تواضع ہے۔ حق کو قبول کر لینا تواضع ہے، لوگوں کو حقیر نہ سمجھنا یہ تواضع ہے۔ حتیٰ کہ انسان ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر کسی سے کسی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے یا اس کے شرک اور بدعت کی وجہ سے انسان کو نفرت بھی ہے تو وہ نفرت بھی اس کی بنیاد وہ دین کو رکھے، اپنی ذات کو نہ رکھے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز سے نفرت بھی ہے تو وہ بھی دین کی وجہ سے۔ تو باقی کسی بندے کو حقیر نہ سمجھے، یہ تواضع، انکساری اور عاجزی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس
جو سجدوں کے جو اثرات ہیں یہ بھی اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اپنے معاملات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی بندہ ہمیں ہماری غلطی بتاتا ہے، ہمیں متنبہ کرتا ہے، تو ہم اگر اس پر ناراض ہوتے ہیں، اسے قبول کرنے کی کوشش، یعنی کہ اس پر ناراض ہوتے ہیں اور قبول نہیں کرتے، تو یہ تکبر کی ایک صورت ہے۔ ہمیں کوئی حق بیان کرتا ہے، دین کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، ہم اسے قبول نہیں کرتے، تو یہ تکبر ہے، جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سجدوں کے جو اصل اثرات ہیں، وہ تواضع، انکساری، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔